جی السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ٹھاک برابر۔ آپ کیسے ہو؟ ا- اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، شکریہ آپ کا بڑا۔ جی جناب، میں نے ڈبیٹ کرنی ہے آپ سے۔ جی جی بسم اللہ۔ جی تو پہلی بات یہ ہے کہ میں وہی شیخین کے ایمان پر بات کروں گا، لیکن موقع آپ پہلے مجھے دیں گے، مطلب 10 منٹ بات کروں گا یا 5 منٹ، پھر آپ اس کے جواب دیں گے۔ اور مجھے نہیں معلوم 10 منٹ میں بہت کچھ آدم ہے، دیکھیں 1 منٹ میں آدمی 5 سوال کر چار سکتا منٹ ہے۔ یا 5 منٹ، 4 یا 5 نہیں، منٹ 1 منٹ میں دیکھو نا، 1 منٹ میں 5 سوال کر سکتا ہوں، 2 منٹ میں 10 سوال کر سکتا ہوں، تین نہیں منٹ نہیں، میں 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 نے 20 سوال میں کر نے سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ پھر کہہ دینا کہ میں نے سوال لائری سے سوال کیا، اس نے جواب نہیں دیا۔ نہیں، سوال کی طرح نہیں، ڈبیٹ کی پانچ طرح منٹ کے۔ میں انسان، دیکھیں 5 منٹ میں ایک انسان 10 احادیث کی طرف اشارہ کر سکتا ہے، پھر کہہ دینا کہ بعد میں کہہ دینا کہ میں نے تو یہ احادیث کوٹ کیا، لائری نے جواب ہی نہیں دی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایک دلیل نہیں نہیں، بتاؤ نا، میرے ایک پاس ہی یہ دلیل، ایک دلیل پہ بات کریں نا، ایک دلیل کو پکڑ لیں، آیا ہے، روایت ہے، واقعہ ہے، اس پہ 5 منٹ بات کریں نا۔ اگر آپ ایک شاخ سے دوسری شاخ کی طرف گئے نا، تو پھر وہ جو ہے، پھر لازمی بات ہے کہ بہرحال ایک بسم موضوع اللہ ہوگا، کریں، ایک ہی موضوع پہ بات ایک کریں، بسم موضوع اللہ۔ ہوگا۔ ہاں، ایک چلو آیت پر بات کریں چلو گے، شروع اس کرو پھر یار، پھر شروع کریں، پھر اس شروع کے کریں، بعد۔ بسم اللہ۔ ہاں ٹھیک ہے، میں پہلے ہی کم گفتگو کروں گا، پھر آپ کو اعتراض کا موقع دوں گا، پھر جب جواب دوں گا تو پھر جواب تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے، مکمل 5 منٹ میں ہو سکتا ہے۔ اوکے تو جی۔ ہاں جی، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کے بارے میں پہلے ہم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم و آل بیتہ الطاہرین و امہ و ازواجہ و اصحاب اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ التوبہ 40۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى۔ کفروا۔ تو یہ آیت، کفر السفلا وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ ہجرت کی بات چل رہی ہے، جب یہ دو دوست صاحب غار میں تھے، غار سور میں، تو اس نے اپنے ساتھی کو کہا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو یہاں پر جو کہنے والا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو صاحب ہے جس کو کہا جا رہا ہے، جو اس کا ساتھی ہے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لا تحزن، ہم نہ کرنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اس پر سکینہ نازل فرمائی۔ تو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور وہ مسلمان ہیں، اور اس کو تسلی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی خوف مت کا غم نہ کرو۔ پھر اس پر سکینہ نازل فرمائی اللہ رب العالمین نے۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تھے، مومن تھے، اس لیے اللہ نے سکینہ بھی نازل فرمایا، اور ان اللہ معنا، اللہ کی معیت، نصرت، مدد، امداد بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ میں نے تمہید رکھ دی، اب آپ اس کی رد کریں، پھر میں آپ کا کاؤنٹر جواب دوں گا، تو بسم اللہ الرحمن اور الرحیم۔ اس 5 آیہ منٹ کے بات کریں گے۔ ہاں اس آیہ کے متعلق بات بہت ہو چکی ہے، یہاں پہ مختلف علماء نے کال کیے ہیں، اگر آپ ان کے کالز، آپ نے کسی کا نہیں سنا نا مناظرہ، کوئی نہیں سنا آپ نے اس موضوع پر میرے؟ میں نے مناظرے سنے، لیکن کسی نے بھی صحیح جواب نہیں دیا ہے، نہ تیاری کرتے ہیں اور نہ صحیح جواب دیتے ہیں۔ نہیں انشاءاللہ میں بہترین، زبردست آپ جواب سے دوں گا، آپ سے میں آپ آپ کو کے کلین بولڈ کروں گا۔ ہم، آپ نے آیت بھی غلط پڑھی ہے نا، اس میں غلطی کی آپ نے، ثانیہ ہی بولا ہے آپ نے، ثانیہ اثنین ہے، ثانیہ ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے کفر ثانیہ، السفلا بولا ہے، ثانیہ، کفرو ثانیہ سفلا ہے۔ نہیں صحیح۔ آپ نے کفرو کو کفرا بولا، پھر کفر السفلا بولا، کفر السفلا نہیں، کفر السفلا ہے، سین جو ہے مشدد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کہتے ہیں کہ آپ نے تیاری کیا، آپ کو آیا بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا، ٹھیک ہے نا؟ آپ سے یہاں سے پہلے آپ دیکھیں خلیل احمد صاحب نے اسی آیا کے ساتھ، وہ آپ کے صوبہ سرحد کے ضلع اٹک کے عالم دین ہیں، مولوی ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، انہوں نے میرے 2-3 گھنٹے اسی آیے پہ گفتگو ہوئی ہے ان سے، جن لوگوں نے تفصیل سے دیکھنا اس میں آپ دیکھ لیں، ہم نے سارے نکات تقریباً وہاں پہ کور کر لیے اس مناظرے میں،
اب یہ حضرت کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا خلیل احمد کے ساتھ میرا جو مناظرہ ہوا تھا اس موضوع پر؟ ہاں اس سے مناظرہ ہوا میں نے دیکھا ہے، لیکن اس نے جوابات صحیح نہیں دیے. جوابات اس کے پاس آپ کے کسی اعتراضات کوئی بھی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا، جوابات کوئی نہیں دے انشاءاللہ میں سکتا. دوں گا دیکھیں انشاءاللہ. تو عرض یہ ہے کہ آپ کا جو ادعا ہے نا، آپ آیت کو بھی غلط پڑھتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا، اور آپ کہتے ہیں مجھے اتنا ٹائم دے دو. کوئی بات نہیں، ہم کچھ ٹائم آپ کو دے دیتے ہیں. ابھی آپ نے جو نکات اٹھائے ہیں میں ان کا جواب دے دوں. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ صاحب کا مطلب دوست نہیں ہے. صاحب کا مطلب دوست نہیں ہے، صاحب کا مطلب ہے ساتھ والا. یعنی جو آپ کے صحبت میں ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کا دشمن ہو سکتا ہے وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے وہ آپ کا ہم عقیدہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا عقیدے میں مخالف ہو. جو آپ کے ساتھ آدمی ہے نا، ساتھ والا، ہو سکتا ہے بالکل کوئی دوستی نہ ہو، دشمنی ہو. ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید سورہ اعراف میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ. کیا مشرکین قریش نے یہ سوچا نہیں کبھی؟ سورہ اعراف آیہ نمبر 184 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ساتھ والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ والے ہیں کن کے؟ کفار قریش کے، کیونکہ ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، صبح شام ملاقات ہوتی ہے، مسجد میں آتے ہیں، مسجد الحرام میں ادھر ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں. تو یہ اب اگر دیکھیں، اگر اس کا مطلب دوست ہو صاحب کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کا دوست ہے. لیکن یہ دیکھیں، یہ ایک نہایت ہی بہت بڑا جہل ہے کہ آپ صاحب کا معنی کریں ساتھی سے، صاحب کا معنی کریں دوست سے. نہیں، صاحب کا صرف وہی مطلب ہے صحبت پہ، معاشرت پہ، ساتھ ہونے پہ دلالت کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ والا آدمی ہے. جو ان کا جو ساتھ والا آدمی ہے مشرکین کا، یہ ان کو نہ جن لگی ہے نہ یہ پاگل ہے. ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو اللہ کی جانب سے ایک واضح طور پر ڈرانے والے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھیجا انذار کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کی پہلی غلطی ہے کہ آپ نے آیت کا غلط ترجمہ کر کے ابو بکر کو دوست بنا دیا. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا تھا کہ ابو بکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے، وہ کہہ دیتے، اللہ کہہ دیتا کہ اس کے جو ساتھ والا آدمی وہ محب ہے. اذ یقول لمحبہ اذ یقول لناصرہ، نہ ناصر کا لفظ آیا، نہ محب کا آیا، نہ ولی کا لفظ آیا، کچھ بھی نہیں آیا. صاحب کا لفظ آیا جو بالکل ایک نیوٹرل لفظ ہے، ساتھ والا. پھر آپ نے کہا کہ سکینہ جو ہے ابو بکر پہ نازل ہوئی ہے. یہ بہت آپ کی بڑی غلطی ہے. سکینہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اس پر سکینہ نازل کیا، اللہ نے اس پر سکینہ یہ کون ہے؟ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اس کی تائید کی غیبی جنود کے لشکروں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. وہی جو جس کی غیبی جنود کے ساتھ سپورٹ ہوئی ہے، ملائکہ اس کی نصرت کے لیے آئے ہیں، اسی پہ سکینہ نازل ہوئے، ساتھ والے آدمی پہ نازل نہیں ہوئی ہے. دیکھیں، آپ کسی بھی جملے کا غلط ترجمہ کریں تو اس معنی تو کوئی بھی چیز نکال سکتے ہیں. اللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل ہوئی ہے، حالانکہ ابو بکر ساتھ تھا. تو اللہ کیا بخیل تھا سنامی صاحب؟ اور اللہ کے خزانے میں کمی ہے، نعمت میں کمی ہے، یا سامنے والا آدمی مستحق نہیں ہے سکینہ کا؟ اگر آپ کہتے ہیں سکینہ ابو بکر پہ نازل ہوا ہے تو یہاں پہ ہما کا کیوں صیغہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہاں پہ مفرد کا صیغہ ہے، ایک شخص پہ سکینہ نازل ہوا ہے، وہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا ابو بکر ہیں. اگر ابو بکر ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل نہیں ہوا، اور پھر ملائکہ نے بھی ابو بکر کی مدد کی، نبی کی مدد نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کفر محض ہے. پھر ان اللہ معنا، یعنی اللہ کی سپورٹ ہمیں حاصل ہے، اللہ کی پروٹیکشن ہمیں حاصل ہے، اللہ کی حمایت ہمیں حاصل ہے. اچھا، اگر ابو بکر کو، میری طرف دیکھو سنامی صاحب، میری طرف دیکھو، اگر ابو بکر کو اللہ کی پروٹیکشن، اللہ کی حمایت حاصل ہے، تو اس کو نصرت سے کیوں محروم رکھا؟ اچھی طرح سے آیا پڑھو، اذ اخرجہ الا تنصروہ فقد ناصرہ اللہ، اللہ نے کس کی مدد کیا؟ میرے سوال کا جواب دے دو سنامی. آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، مطالعے کا وقت نہیں ابھی، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں آپ کے سوال کا جواب دے، آپ مطالعہ کر رہے ہیں. اللہ نے کس کی نصرت کیا؟ اللہ نے رسول اللہ کی نصرت کی ہے، نصرت کی نا، نصرہما تو نہیں ہے نا، یہاں پر ایک کی نصرت کی نا، دونوں کی تو نصرت نہیں کی نا، صحیح ہے؟ تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ابو بکر کو بھی پروٹیکشن، ان اللہ معنا، ابو بکر بھی اس میں شامل ہے؟ اور بھائی ساتھ والا آدمی، دو آدمی ساتھ ہیں ایک جگہ پہ، ہے نا، اللہ کہتا ہے میں نے ایک کی نصرت کیا،
اور دوسرا اگر مومن ہے تو اس کی بھی اللہ کے ناصریت میں، اللہ کی نصرت میں اس میں کوئی محدودیت تو نہیں ہے. اللہ نصرت کر، بار بار قرآن میں فرماتا ہے کہ میں مومنین کی نصرت کرتا ہوں. تو اس کی نصرت نہیں کی نہیں اللہ نے. اچھا پھر سکینہ بھی اس پہ نازل نہیں ہوا، نہ اللہ نے اس کی نصرت کی، نہ اس پہ سکینہ نازل ہوا. تو اس کا مطلب ہی کہ ان اللہ معنا، یہ معنا میں ابو بکر شامل نہیں ہے. معنا میں ابو بکر شامل نہیں ہے. یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی بات کر رہے ہیں، اور یہ عربی زبان میں، اردو زبان میں، فارسی زبان میں، انگلش میں، سب میں جائز ہے کہ ایک شخص جو معظم لنفسہ ہے، ایک شخص جو اپنے آپ کی بڑائی بیان کرنا چاہتا ہے. جیسے ایک بادشاہ کہتا ہے ہم نے حکم دے دیا، بادشاہ کہتا ہے ہم نے حکم دے دیا. بادشاہ نہیں کہتا میں نے حکم دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بادشاہ سے بڑے ہیں. وہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، یعنی میرے ساتھ. اگر ابو بکر اس ہمارے میں شامل ہوتا تو نصرت اس پہ آ جاتی، سکینہ اس پہ آ جاتا. یا تو کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے جان فدا ہیں، اس وقت بستر موت پہ لیٹے ہوئے ہیں، ان پہ یا وہ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آج کی رات شہید نہیں ہوں گے، اللہ ان کو بچائے گا، ان کی نصرت ہمارے شامل ہوگی. پھر میرے بھائی میری طرف دیکھو ہم مدح کے الفاظ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدح کرتا کہتا وہ متقی ہے، کہتا اس نے جہاد کیا، وہ اس نے میری تصدیق کیا، اس نے ایمان لایا. ٹھیک ہے نا، یہ صاحب علم ہے، یہ میرا ولی ہے. یہ الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے. صدیق ہے، بڑے الفاظ ہیں، الفاظ کی کوئی کمی نہیں ہے. یہاں پر مجھے ایک لفظ دکھایا کہ اس میں ابو بکر کی مدح ہے. اللہ اس کی نصرت نہیں کر رہا، اللہ نے اس پہ سکینہ نازل نہیں کیا. ایک لفظ ہے صاحب کا، وہ بھائی وہ دوستی پہ دلالت نہیں کرتا. صاحب صرف کس پہ دلالت کرتا ہے؟ ساتھ والے آدمی کے پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ ساتھ والا آدمی. اچھا پھر لا تحزن کا مجھے بتائیں آپ. یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہہ دیا کہ حزن نہ کر، غم نہ کرو. ٹھیک ہے نا، غم نہ کرو. ابو بکر یا حزین تھا یا حزین نہیں تھا، یہ پتہ نہیں کوئی پڑھ رہا ہے بھائی. میں اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں پڑھ نہیں رہا ہوں. نہیں تم میری طرف نہیں دیکھ رہے نا، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم نہیں اصل میں لیپ ٹاپ ہے، میں کس کی طرف نہیں، میں سامنے دیکھ رہا ہوں، آپ کو سن رہا ہوں. میں آپ کے جوابات دوں گا ضرور، پتہ چل جاتا ہے. ابو بکر کس بات پہ حزین تھا؟ اگر دوسرا سوال یہ ہے، اگر یہ ابو بکر کی مدح ہے تو یہ شب ہجرت کیوں نازل نہیں ہوا؟ تبوک کے وقت نازل ہوا. ہجرت کو نازل تو نہیں ہوا آیت. تو یہ مذمت کے آیات ہیں سب کے سب، آگے پیچھے 3 4 5 آیتیں سب دیکھو، مذمت کے آیات ہیں. اس وقت کیوں نازل نہیں ہوا؟ اور پھر اس میں مدح کے کوئی لفظ ہمیں بتائیں آپ. ٹھیک ہے نا، اللہ نے ابو بکر کی نصرت کیوں نہیں کی؟ اللہ نے ابو بکر پہ سکینہ کیوں نازل نہیں کیا؟ ہمیشہ مومنین پہ سکینہ نازل ہوتا ہے، ابو بکر وہاں پہ محروم ہے سکینے سے. اوکے، ان باتوں کے جواب دیں. چلیں بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو اعتراضات کیا ہے انشاءاللہ میں اس کے جوابات دوں گا. پہلا یہ کہ لصاحب، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ یہاں صاحب سے کون مراد ہے، صحابی مراد ہے یا عام ساتھی مراد ہے. اب آتے ہیں لا تحزن، تو یہاں پر فعل نہیں کا سیاق ہے، منع کرنا. اور حزن جو ہے وہ غیر اختیاری چیز ہے، تو کبھی بھی غیر اختیاری چیز اللہ منع نہیں فرماتے، مگر اس کے سبب یا نتیجے کا مراد ہوتا ہے. یعنی جو پیچھے سبب ہے اس کو چھوڑ دے، یا جو آگے نتیجہ ہے اس سے بے فکر ہو جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ لا تحزن اس طرح سیاح جو ہے وہ مانوس کرنے کے لیے اور تسکین کے لیے نازل ہوتا ہے، کہ تسلی دی جائے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کئی دفعہ کہا گیا لا تخاف، ڈرو مت، تو دل تامنے کے لیے، کیونکہ خوف جو ہے وہ فطری چیز ہے اور اللہ کبھی منع نہیں کرتا ہے فطری چیز سے. جس طرح اللہ فرمائے کہ سانس مت لو، تو کبھی اس طرح نہیں ہوگا. دوسری بات یہ تیسری بات ذرا جو جتنے میں جوابات دے رہا ہوں اس کو نوٹ کیا کریں. تیسری جو بات ہے، جہاں پر تاکید نہ ہو وہاں پر مجاز کی معنی ہو سکتی ہے. تو یہاں پر جو حزن کا آیا ہے اس سے مراد خوف ہے، مجاز مرسل ہے، تو پیچھے خوف ہے. یہ ہو گئے 3 جوابات. یہ جواب آپ کے سب غلط ہے، جواب سب آپ کا غلط ہے بھائی. آپ بھی رد کر دینا کہ یہ بھی غلط، ابھی رد کر ابھی حزن پہ بات کرتے ہیں، ابھی حزن پہ بات کرتے ہیں، پہلے لا تحزن پر. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو حزن سے منع کیا. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ مقام حزن ہے ہی نہیں.
یہاں پہ مقام خوف ہے، اور حزن اور خوف میں زمین میں نے بار بار توضیح دیا نا، میں دوبارہ تکرار نہیں کرتا۔ حزن کا مطلب ہاں یہ ہے کہ حزن کا مطلب ہے کہ ایک مصیبت آئی ہے، واقع ہو چکی ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ آپ میں کوئی نقصان ہوا، یا کاروبار میں نقصان ہوا، یا زندگی میں کوئی نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے رشتہ دار مر گئے ہیں، یا کوئی ایسی مصیبت آئی ہے، اب اس کا اثر یہ ہے کہ آپ حزین ہیں، جو نقصان آپ کو پہنچا ہے اس کی وجہ سے، جو اس میں جو دھچکا آپ کو لگا۔ خوف یہ ہے کہ ابھی کوئی مصیبت آئی نہیں ہے لیکن آ سکتی ہے، اس کا احتمال ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حزن اور خوف بالکل مقابل ہے، بالکل مقابل ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہتے ہیں یہ مجازن، یا مجاز کا یہاں پہ استعمال ہو ہی نہیں سکتا، مجاز ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی مثال ہی نہیں عربی زبان میں، قرآن مجید میں، کہ اللہ تعالیٰ خوف کے بجائے حزن استعمال کیا ہو، کبھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا لا تخف، کیونکہ وہ جا رہا تھا فرعون کے مقابلے میں، سپر پاور، بے رحم سپر پاور کے مقابلے میں، جو خدائی کا ادعا کر رہا ہے، جو کہہ دے کہ تو خدا نہیں، اس کو تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ خوف کا مقام ہے، اللہ کہتا ہے ڈرنا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر ابو بکر کا مجھے بتائیں آپ کہ یہاں پر کیوں وہ حزین ہے؟ اگر کہتے ہیں وہ حزین نہیں ہے، خوف زدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو عربی نہیں آتی، کہتا لا تخف، کہتا نا، جیسے موسیٰ کو کہا لا تخف، موسیٰ کو بھی کہنا تھا لا تحزن، لیکن موسیٰ کو کہا لا تخف، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ لا تخف، ٹھیک ہے نا، موسیٰ سے کہا لا تخف، نہیں فرمایا لا تحزن۔ تو یہ پتہ چلا یہاں پہ جو لفظ حزن ہے، یہاں پر ابو بکر کس بات پہ حزین ہے؟ ابو بکر، اگر اللہ تعالیٰ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ٹھیک ہے نا، ابو بکر یہاں پر اگر حزین ہے، ٹھیک ہے نا، اگر خوف، اگر کہتا لا تخف، تو اس کا مطلب یہ کفار کے ساتھ نہیں ہے، کفار سے اس کو خوف ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہے، دوست ہے، ہمدردی ہے، اس وجہ سے یہ خوف ہے کہ پیغمبر قتل نہ ہو جائے یا میں قتل نہ ہو جاؤں، لیکن اس کو اس بات کا خوف ہے ہی نہیں، اس کو حزن ہے۔ کس بات کا حزن ہے یہ مجھے بتاؤ، سمجھاؤ۔ جی، میں نے پہلے جو بات کہی کہ اس طرح سیاہ جس میں فطری امر کو منع کیا گیا ہوتا ہے، اسے وہ مراد نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی وہ منع نہیں کیا جاتا ہے۔ میں نے مثال دیا، اگر اللہ رب العالمین فرمائے کہ سانس مت لو، تو یہ کیا ہے، محال، اس طرح ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس طرح سیاہ جب اس لیے آتا ہے کہ سبب سے منع کیا وہ جا مان رہا ہے، لیا، جو وہ مان لیا بھائی، سبب وہ ہے۔ مان لیا، ہم نے مان لیا ہاں، بھائی کہ بھائی یہ فطری چیز ہے، حزن اور خوف فطری ہے، میں نہیں رد کرتا۔ اور جب کہتا ہے ٹھیک لا ہے، ٹھیک ہے، تحزن، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب دلاسا کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور لا تخف یہ بھی دلاسا کے لیے، ٹھیک ہے، بھائی ٹھیک۔ تو تمہارے پاس جو ہے اللہ ایک سپورٹ کرے گا، اللہ اس کا جو ہے معاوضہ دے گا، تم خوف نہیں کرنا، حزن نہیں کرنا۔ یہاں پہ بتائیں کہ یہ وجہ حزن کیا ہے؟ ایک فطری چیز ہے، ایک کس بات چیز یہ، کو جس اس کو چیز حزن سے، ہوا ہے، غم کس چیز کا ہے اس کو؟ ہاں، جب نہیں ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ غم موجود ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الاحزاب پہلی آیت ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، یعنی ولا تطع، منع فرمایا جا رہا ہے کہ کافروں اور منافقین کی پیروی مت کرو۔ تو اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ کے رسول نے منافقوں نہیں، وہ اور آپ کافروں کی پیروی کی ہے، وَلَا قیاس تُطِعْ مِنْهُمْ میں آثِمًا فارق أَوْ کر رہے ہیں، كَفُورًا۔ قیاس میں فارق کر رہے ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کبھی کافرین کی نہیں کریں گے۔ قرآن نازل ہوئی ہے ایاک اعنی واتقی یا جارہ، ایاک اعنی واسمعی یا جارہ، قرآن کا مطلب ہے کہ اس سے کہہ دو تاکہ دوسرے سمجھیں۔ یہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم مشرک ہو جاؤ تو تمہارے سب عمل حبط ہو جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مشرک ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو ہم اور آپ کے لیے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیت کرتے تھے کہ چل ہم اب نبوت چھوڑ کے ہم کفار کی اتباع کریں گے، منافقین کی ہم باتیں مانیں گے۔ او بھائی یہ ہے ہی، آپ قیاس مع الفارق کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوئی ہے، یہ ہمارے ہدایت کے لیے۔ قرآن میں بہت سارے اوامر ہیں جو اس کا مقصد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وہ ہم اور آپ کے لیے، تاکہ پیغمبر سے فرماتا ہے، لیکن مقصود ہم اور آپ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات یہ ہے کہ جہاں پر تاکید آ جائے وہاں پر وہی مراد ہوتا ہے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ تو کیا رسول صلی اللہ وَلَا علیہ وسلم کبھی تَكُونَنَّ مشرک مِنَ ہوئے تھے؟ الْمُشْرِكِينَ، ہاں، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبر مراد ہے، احتمال تاکہ یہ تو مشرک میں بن یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جائے۔
کہ فعل نہیں جب آتا ہے تو وہاں پر اس چیز کی وجود نہیں ہوتی ہے، لیکن اطلاق وجود کے لیے نہیں خبر ہوتی ہے. دینے کے لیے اچھا تائید کے لیے بتایا جاتا ہے. تو ابو بکر کو حزن نہیں تھا؟ نہیں، آپ کہہ حزن رہے ہیں نہیں ابو تھا. بکر کو حزن نہیں تھا، کیوں یہاں فرمایا پر کہ جو لا تحزن؟ ہاں، تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر تسکین کے لیے، مانوس کرنے اور کے لیے، بھائی جب تائید کے لیے بتایا گیا حزین ہے ہی نہیں، کس چیز کا تسکین دے گا بھائی؟ سکون کس چیز کا دے گا؟ تو فضول ہے نا. اس طرح سیہے سے اور بھائی اس فضول ہے طرح کہ سیہے نہیں سے ہے؟ تسکین ایک دی شخص جاتی کو غم ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں تو غم نہ کر. اگر اس کو غم ہی جی نہیں ہے بھائی، لا تکونن من المشرکین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مشرک بننے کا احتمال ہی نہیں تھا. یہ خطاب ظاہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، حقیقت میں مسلمانوں سے ہے. ٹھیک ہے نا، کہ کبھی مشرکوں کا ساتھ نہ ہونا، مشرک نہ بننا، یہ ہم سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابد الآباد، اوے بھی جس عرش گیا معراج گیا، ملائکہ نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، وہ مشرک بن سکتا ہے؟ یہ آدمی سمجھتا ہے یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا، عرض یہ ہے کہ ابو بکر، تو آپ قیاس مال فارق کر رہے ہیں. ابو بکر اگر یہاں پہ حزین نہیں تھا تو مجھے بتاؤ اللہ نے کیوں بولا لا تحزن؟ میں نے کئی دفعہ جواب دیا کہ ایک تسکین کے لیے ہے، اور اور دوسرا یہ تسکین ہے کہ کس وہ بات کا؟ چیز وہ کی جب حزن ہی نہیں ہے نا، فضول ہے بھائی، فضول ہے بھائی، جب حزن ہی نہیں، لا تحزن. تائید کے لیے. ہاں، ہاں، حزن نہیں ہے. ابھی میں حزن نہیں ہے، آیت دوسرا بتا دیتا حزن ہوں. نہیں ہے، ایسے بلا وجہ حزین نہ بن. تو پیغمبر کو یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کئی دفعہ آ گئے، جب وہ ہسا پھینک رہا تھا اور اس سے سام بننے والا تھا، مقابلہ کر رہا تھا، اس کو لا خوف تھا، تخف، اپنے بالکل، وہ معجزے پر ایک یقین نہیں تھا. خوفناک جانور ہے. ایک ایسا خود موسیٰ پیچھے ہٹ گئے تھے، ڈر گئے تھے بھائی. موسیٰ اپنے ہی عصا سے، اپنے ہی اژدہا سے ڈر کے پیچھے ہٹ گئے تھے. فرمایا کہ ڈرنا نہیں ہے، وہ ڈر کا مقام ہے، خوف کا مقام، وہ فضول نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ابو بکر کو ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے، بلا وجہ اللہ نے کہہ دیا لا تحزن، بلا وجہ ایسے ہی. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھائی جب پیغمبر کو پتا ہے کہ اس آدمی کو کوئی غم نہیں ہے تو بلا وجہ کیوں کہتا ہے لا تحزن؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ میں نے وسلم. موسیٰ علیہ السلام کی تب کی بات کی جب جادوگر کے ساتھ مقابلہ کرنے والے تھے، اور اس کو یقین تھا، اس نے سب کچھ دیکھا تھا. آیت پڑھو. وہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ایک بہت بڑے سپر پاور کے مقابلے کو جا رہے تھے، جو اگر وہ چاہتا ان کو پکڑ کے ان کی کال اتار دیتا. اگر فرعون چاہتا نا، ان کو پکڑ کر ان کو زندہ جلا دیتا، ان کے زندہ چمڑا جدا کرتا ان کے جسم سے. اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا اللہ کے علاوہ. ٹھیک ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام، یہ خوف کا مقام ہے، یہ سب کو پتہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ فوج ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ سپورٹر ہیں، 4 فقیر بنی اسرائیل والے ہیں جو وہ بھی اکثر ان کو ستاتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فرعون کے پاس کیا نہیں ہے، پورا دنیا فرعون کے ہاتھ میں، اور وہ ہے بھی بے رحم. ٹھیک ہے نا. تو اب اس سے مخالفت، اور وہ کیسی مخالفت کہ آپ اللہ نہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اتنے اس کو ذلیل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں. تو یہ خوف کا مقام ہے بھائی. آپ نہیں کہنا کہ ادھر خوف ہے، کیسے خوف کا مقام نہیں. آپ یہاں پر جو اگر اللہ موسیٰ سے کہہ دے لا تخاف، بالکل پتہ ہے خوف کا مقام ہے، یہ بجا ہے. اور ابو بکر کو آپ مجھے بتائیں نا کس چیز کا حزن ہے؟ آپ کہتے ہیں ایسے فضول میں اللہ نے کہہ دیا، جب حزن ہے نہیں تو کہتے لا تحزن. جی میں حزن کے بارے میں دوسرا آیت. چلے آپ اس کو چھوڑ دیں، ابو بکر، میرے سوال کا جواب دے دیں. ابو بکر اگر اتنا ہی اچھا نیک تھا، آیت کا آغاز یہ ہے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ. 2 آدمی ساتھ ہیں نا، اللہ نے ایک کی نصرت کی، دوسرے کی نہیں کیا. اب بھائی دوسرے کے اللہ نے نہیں کیا. ابو بکر اگر مسلمان ہے، مؤمن ہے، مجھے اس سوال کا جواب دے دو، اللہ نے اس کی نصرت کیوں نہیں کی؟ کیا مشکل تھا؟ کہتا ہے نصرہم اللہ، اس لیے کہ وہ خود ناصر ہے. کیا وہی ناصر جو اسے پیسے لیے تھے، اونٹ کے پیسے لیے تھے نا، وہ ناصر ہے. اور بھائی ان اللہ، بھلی اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن مجید میں جب مؤمنین کا ذکر کیا ہے تو اپنی نصرت کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ میں نے مؤمنین کی نصرت کیا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح نہیں ہے کہ کیونکہ مؤمنین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناصر ہیں، ان کو اپنی کہہ دے کہ میں ان کے نصرت نہیں کرتا. بھلی ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ مومنین سے کہتا ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ مومنین کی نصرت کر رہا ہے قرآن مجید میں. ٹھیک ہے نا.
تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہے اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ میں اس کی نصرت کرتا. اگر کوئی پیغمبر کی ناصر ہے تو اس کی زیادہ نصرت کرنی چاہیے. یہ کوئی دلیل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں محروم رکھا ہے ابو بکر کو نصرت سے؟ مجھے بتاؤ. اصل میں جو بات شروع ہو رہی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہو رہی ہے. تو جس سے کلام شروع ہو رہا ہے اب مسلمان اب کس کی مدد نہیں کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا. تو اس کو مرکز بنایا ہے, اس سے خطاب شروع ہو رہا ہے. غار میں تو دو آدمی ہے نا, غار میں دو آدمی ہے, سفر میں دو آدمی ہے. ایک کی نصرت ہوتی ہے, دوسری کی نصرت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ اس کی نصرت کیوں نہیں ہو رہی. وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُوكَ إِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ مومنین کی بھی نصرت کرتا ہے. اور بھلے قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللہ تعالیٰ مومنین بار بار قرآن میں کہتا ہے میں مومنین کی نصرت کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہاں پر کیوں اس کی نصرت نہیں ہوئی, ابو بکر کی نصرت نہیں ہوئی؟ اصل میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ لوگ جو کفار تھے مکہ کے وہ کس کو مارنے والے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا. اس کو مدد کی ضرورت تھی, اور بکر کی مدد کی ضرورت نہیں تھی نا. تو بھائی اگر کوئی پیغمبر کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا, اگر وہ واقعاً پیغمبر کے ساتھ ہے تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں پکڑتے ہیں نا تو اس کو بھی قتل کرتے ہیں. اس کو تو حاصل چیز تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کا بھائی ان کا خاندان بہت بڑا ہے, پیغمبر کا خاندان بہت بڑا ہے, اس میں بڑے شجاع لوگ ہیں. حضرت حمزہ علیہ السلام ہے, حضرت حیدر صفدر شاہ مردان امیر المؤمنین علیہ السلام ہے, حضرت جعفر تیار ہیں, ان کے چچا کئی ایک چچا ہیں, کئی ایک کزن ہیں. ٹھیک ہے نا, چچا کے لڑکے ہیں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. ابو بکر کا تو کوئی نہیں ہے. ابو بکر کا خاندان, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, میں اگر آپ کو دکھاؤں ابو بکر کا خاندان کیسا خاندان تھا آپ کو یقین نہیں آئے گا. آپ کے اپنے کتب سے اگر میں دکھاؤں نا کہ ان کا ایک تو چیزیں وہ میں نے بتایا کہ ان کے والد صاحب کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ اس بنی تیم کے عورتوں کے متعلق عربوں نے کیا لکھا کہ کیسی عورتیں تھیں, ان کے مردوں کے متعلق یہ کیسے لوگ تھے. ٹھیک ہے نا. ابو بکر کے خاندان میں نہ کوئی شجاعت تھا, کوئی دلیر تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکتے ہیں, اور نہ ابو بکر کے بھی کوئی اس کی اپنی شجاعت ہے, یہ کہتا ہے اس نے نصرت کیا. کیا نصرت کیا ابو بکر نے بھائی؟ وہ ہجرت کو بھی اس نے پیسے لیے تھے ان کے. اچھا, ابو بکر کو قتل کرنا کفار کے لیے اس کا کوئی رسک ہی نہیں ہے بھائی. پیغمبر کو اگر قتل کر دیں تو بڑا فتنہ ہوگا, بنی ہاشم مجنون ہو جائیں گے, سب قریش کے ساتھ وہ فنا ہو جائیں گے, اس کو بدلہ لیں گے. ٹھیک ہے نا. ابو بکر تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اگر واقعاً ابو بکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو وہ بڑے خطرے میں, بہت ہی خطرے میں ہجرت کو, کہ اگر پیغمبر پکڑے گئے تو ابو بکر کی تو خیر ہے ہی نہیں, اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ایک شخص اگر وہ واقعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس کی نصرت کیوں نہیں کر رہا؟ نصرت سے کیوں محروم ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ جس کو نصرت کی ضرورت ہے اس کی جائے گی, اور ابو بکر کو نہیں ہے. ابو بکر صدیق, ابو بکر کو نہیں ہے. اللہ کی ابو بکر سے اللہ سے مستغنی ہے بھائی. سبحان اللہ. نہیں, جس کو مارنے والا ہے کوئی تو اس کو مدد کی ضرورت ہے نا. ابو بکر کو بھی ماریں گے نا. ابو بکر کو کافروں کے ساتھ ہے, ان کو نہیں ماریں گے نا. ہماری بات یہی ہے کہ ابو بکر کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا, یہ ان کا آدمی تھا. اگر یہ کافروں کا آدمی نہیں تھا تو یہ بھی خطرے میں ہوتا ہے, اس کو بھی نصرت کی ضرورت ہوتی, پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی. اللہ نے کہہ دیا کہ ساتھ والا جو آدمی ہے یہ صحیح آدمی نہیں ہے, یہ کافروں کا آدمی ہے, اسی لیے اس کو نصرت کیا دینا بھائی؟ نصرت اس کو دینا جس کو ضرورت ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں ابو بکر کو ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اگر یہ مسلمان ہے تو ضرورت ہے. یہ اسی لیے کہ یہ مسلمان نہیں ہے, اس کو نصرت کی ضرورت نہیں ہے نا. مجھے سمجھا دو. اب میں جواب دیتا ہوں. ہاں صحیح ہے. اب وہاں پر حضرت علی کو پکڑا, اس کو قتل نہیں کیا. اگر قتل کرنے والے تھے مسلمانوں کو تو اس کو بھی پہلے قتل کر دیتے. حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ کئی تلوار اٹھے, ٹھیک ہے نا, ان کو قتل کرنے کے لیے. لیکن امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخص نے تلوار اٹھایا تھا نا, اس کا ہاتھ اپنی 2 انگلیوں سے پکڑ لیا. وہ ایسے چیخ مارا نا اس نے جیسے ایک باقر لڑکی چیختی ہے. پھر شیر کی طرح اٹھا, وہ سب ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. وہ اللہ کا شعر تھا, اس کا رعب تھا. امیر المؤمنین علیہ السلام بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پہلے سجدہ شکر کیا ہے.
تاریخ اسلام میں پہلا سجدہ شکر کب کیا تھا؟ امیر المومنین علیہ السلام نے شب ہجرت کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ آپ اپنی جان مجھ پہ فدا کر دیں. امیر المومنین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا کہ ہاں میری جان بچ جائے گی. امیر المومنین صاحب نے سجدہ شکر کیا. اس رات کو لوگوں نے بعد میں پوچھا تھا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اس رات آپ کو نیند آئی تھی؟ وہ تو خطرے کا بستر تھا، موت کا بستر تھا. فرمایا اس جیسا نیند میں نے زندگی میں سویا نہیں، اتنا پیاری نیند. جب کفار آئے تھے نا قتل کرنے کے لیے تو وہ اٹھے تھے، تلوار ان لوگوں نے اٹھا، ایک نظر ڈالا تھا سب پیچھے ہٹ گئے تھے. ایک کا انہوں نے ہاتھ 2 انگلیوں سے لیا تھا نا، وہ عورت کی طرح چیخ رہی تھی، عورت کی طرح، ٹھیک ہے نا. تو نہیں قتل، کون قتل کر سکتا ہے شیر خدا کو؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں کر سکے، اللہ نے بچایا، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچا دیتے ہیں نا. پھر اس کو کیوں نہیں؟ اللہ کا حکم یہ تھا کہ وہ ہجرت کر جاتے. اللہ کا حکم یہ تھا کہ مکے میں قتال نہیں ہوگا. مکہ جو ہے حرم الہی ہے، مکے میں اللہ تعالیٰ نے قتال کو، جہاد کو واجب نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ہجرت کریں آپ، وہ اللہ کا حکم تو اللہ کی جانب سے تھا، ٹھیک ہے نا. اگر اللہ کی جانب سے یہ حکم ہوتا کہ آپ ہجرت نہ کریں، یہاں پہ ہم جہاد کریں گے بھائی، آپ کے ساتھی جتنے ہیں بالکل اللہ اگر حکم دیتا تو یہ کر دیتے امیر المومنین علیہ السلام. تو اب آتے ہیں واپس اس سوال کی طرف. میرے بھائی میں آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں، پھر میں نے بہت بات کی، آپ زیادہ بات کریں. مجھے بتائیں آپ، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی وہاں پر شب ہجرت کیوں نصرت نہیں کی؟ یہی تو جواب میں دے رہا ہوں کہ یہاں پر جو لا تحزن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تسکین کے لیے کہہ رہے ہیں. لا تحزن کی بات نہیں کر رہا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، ساتھ والے کی نصرت نہیں کی. حالانکہ آپ کہتے ہیں اللہ دونوں کے ساتھ ہے. ہاں دونوں کے ساتھ. ابھی پچھلے جو شروع کلام ہے، جو منافقین ہے اور چند مسلمان جو کمزور ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے کلام اس سے شروع ہو رہا ہے کہ آپ لوگ اس رسول کی مدد نہیں کر رہے ہو. یہ جب اکیلا تھا میں نے اس کی بھی مدد کی تھی، تو اس لیے تو یہ بات چل رہی ہے. اکیلا تھا نا، یہی عرض کر رہے ہیں کہ اکیلا تھا، کوئی ناصر نہیں تھا غار میں سوائے اللہ کے. ساتھ والا آدمی بھی ناصر نہیں تھا نا. ہم یہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے کہ منافقین کو اللہ بتائے کہ تم نے کبھی نصرت نہیں کی پیغمبر کی. آج نصرت نہیں کر رہے تو اس وقت بھی جب یہ ہجرت کر رہا اس وقت بھی تم لوگوں نے نصرت نہیں کی، ٹھیک ہے نا. اللہ یہی بتا رہا ہے کہ یہ عدم نصرت صحابہ ناصر نہیں ہے پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. جی نہیں، یہاں بات کس کی چل رہی ہے؟ جنگ میں نہیں جا رہے تھے نا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ جنگ میں بھائی نہیں جا غار رہے میں ہیں، تو مدد 2 نہیں آدمی کر ہیں نا. رہے ہیں. غار میں اگر اللہ دیکھیں، غار میں 2 آدمی ہیں. اگر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نصرت کی، ابو بکر کی بھی نصرت کی ہے، اللہ کو کہنا تھا نا کہ میں نے دونوں کی نصرت کی ہے. اللہ نے ابو بکر کو محروم رکھا. ہاں تو میں یہی عرض کر رہا ہوں تب سے کہ یہاں جو مسلمان ہیں وہ کس کی مدد نہیں کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کی نا. ابو بکر کی مدد. وہ کون تھے؟ وہ مسلمان صحابت ہے نا، وہ مسلمان صحابت ہے نا، صحابت وہ صحابہ اس کی مدد نہیں کر رہے تھے. ساج اعتراف کر لیا سناوی صاحب نے کہ صحابہ جو ہے نصرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے. بھائی شیعہ بھی تو شیعوں کا یہی جرم ہے نا کہ قرآن کے مطابق ان کا عقیدہ ہے. شیعوں کا یہی جرم ہے بھائی. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کرتے تھے. اچھا یہ ابو بکر صاحب اتنے نصرت کرتے تھے، کسی جنگ میں دکھائیں نا ان کا کوئی جہاد دکھائیں میں. یہ جو آپ کہتے ہیں بڑے ناصر تھے، ٹھیک ہے نا. دوسرے صحابہ لیکن ابھی کوئی جہاد دکھاؤ نا، کوئی قتال اس کا دکھاؤ، کون سی جہاد کی، ٹھیک ہے نا بھائی. اب یہ بات سب پہ انشاءاللہ کریں گے. یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ میدان میں اپنا جوہر دکھائے، بہادر، مطلب قتال اس میں قتال سب پہ واجب ہے. جہاد سب مسلمان مردوں پہ واجب ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ جہاد پہ آ جاؤ، کہتے ہیں سب کے لیے ضروری نہیں ہے. سب کے لیے ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ سب کے لیے ضروری، سب جائیں گے، لیکن کوئی زیادہ قتال کرے گا، کوئی کم کرے گا. وہ اس کا کم ہی قتال دکھاؤ یار، اس کا کم ہی قتال دکھائیں آپ ابو بکر کا. ابھی فی الحال اس پہ بات کریں گے، اس پہ میں بات فی الحال نہیں وہ بھائی. آج چلے اگلے ہفتے، اب پرلے ہفتے ہم انتظار کریں گے، ٹھیک ہے نا. یاد رکھنا یہ لے کے آئیں گے ابو بکر، لے کے آئیں گے نمونے، لے کے آئیں گے کہ ابو بکر نے کہاں پہ کون سا قتال کیا، یا اس کے خاندان کیا، کہ اس کے خاندان میں بہادر کون تھا بھائی، وہ ہمیں دکھائیں، ٹھیک ہے نا. جی ابھی بات اس پہ چل رہی ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اب میں نے تحزن کے بارے میں کئی جوابات دیے، ایک جواب یہ بھی نوٹ کر لو. اچھا تحزن کے متعلق بات کر چکے ہیں، تحزن کے متعلق اب صاحب کے متعلق بات کرتے ہیں نا. اگر صاحب کا ترجمہ آپ نے دوست کے معنوں میں کیا
میں نے آپ کو آیت دکھائی، یہ سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 184، اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا مشرکین نے نہیں سوچا کہ ان کا صاحب، یعنی مشرکین کا صاحب یہ مجنون نہیں ہے، تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کی جانب سے نذیر مبین ہے، ڈرانے والا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے دوست ہے، ہمدرد ہے بڑی. ابھی ہاں ٹھیک ہے، میں وہ بات آخر میں آؤں گا. صاحب دونوں میں مسلمان کے لیے بھی آتا ہے، کافر کے لیے بھی آتا ہے، یا آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں یہاں ثابت کروں گا کہ وہ مسلمان ہے. لیکن آخر میں جو باقی سکینہ ہے صاحب اور صاحب نہیں، آپ نے جو ترجمہ کیا صاحب کا دوست کے معنوں میں نا، یہ آپ نے ترجمہ غلط کیا. جی جی، صاحب کا مطلب ہے ساتھ والا، ساتھ والا. صحیح ہاں، صحیح صحبت کا صحابی مطلب یہ بالکل، نا کسی کے صحبت میں ہونا، چاہے دوستی ہے چاہے دشمنی ہے، صحیح ٹھیک ہے نا. صحبت یہ ہے، صاحب کا مطلب یہ ہے. تو آپ نے جو لفظ صاحب سے آپ اس سے مناصر کا مطلب نکالتے ہیں، دوست کا مطلب نکالتے ہیں، یہ غلط ہے. یہ صاحب کا مطلب یہ نہیں ہے، صاحب کا مطلب ہے ساتھ والا. نہیں میں آگے بتا رہا ہوں کہ ناصر میں کس سے نکال رہا ہوں. ابھی لا تحزن کے بارے میں، حزن کے بارے میں جب ایک آپ نے دوسری آیت بتاتا ہوں. شروع میں آیت کا ترجمہ کیا تھا تو آپ نے کہا لصاحب ہی، اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، آپ نے یہی ترجمہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا. وہ غلط ترجمہ تھا. اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا، نہیں، اپنے ساتھ والے سے کہہ رہا تھا، ساتھ والے سے کہہ رہا تھا. وہ ساتھی جو ساتھ ہوتا ہے وہ والا، رفیق ساتھ ہوتا ہے نا، والا دوست اور ہوتا ہے. دوست میں بڑا فرق ہے. ساتھ والا اور دوست میں بڑا فرق ہے. ساتھ والا ہمیشہ ناصر نہیں ہوتا. بالخصوص یہ مقام و مقام ہے، آیا اس لیے نازل ہوئے کہ سب نے پیغمبر کو چھوڑ دیا تھا، سپورٹ کوئی نہیں کر رہا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ساتھ والے کی مذمت ہو رہی ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ سکینہ ابوبکر پہ نازل ہوئی ہے، آپ نے یہ ادعا یہی ہے؟ نہیں، میں اکثر علماء کہتے ہیں کہ سکینہ ابوبکر پہ نازل ہوئی، لیکن دونوں پہ نازل ہوئی. میں ثابت کروں گا. ثابت کریں، چلیں اب بسم اللہ. ہاں انشاءاللہ. ابھی ایک تزن کے بارے میں ایک دوسرا میں جواب یہ بھی دے دوں کہ قرآن مجید میں آیا انما نجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. یہاں پر جو سرگوشی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اس سے مسلمانوں کو حزن ہوتا ہے. تو حزن جو ہے وہ آپ کہتے ہیں ماضی پر ہوتا ہے، تو یہاں پر جو سرگوشی کر رہے ہیں وہ تو کیا ہے، مستقبل کے بارے میں ہے. تو حزن کیوں ہے، اس کا مجھے جواب دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لیحزن الذین آمنوا. میں اس کو دیکھتا ہوں، شاید کو ایک منٹ میں پڑھتا ہوں کہ شاید شان نزول وغیرہ میں دیکھ لوں. غالباً سورۃ الممتحنہ میں غالباً جی جی، یہ آیت ہے، یا سورۃ المجادلہ میں. دیکھیں، انما النجوى من الشیطان، منافقین آپس میں سرگوشی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، سرگوشیاں کرتے تھے. اور وہ مسلمانوں کو کہ مسلمان جو ہیں یہ کیا ہو جائیں گے، مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا. انہوں نے ایک ایسے نبی کی اتباع کی ہے جو عنقریب قتل ہوگا. انہوں نے ایک ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے جو بھئی نبی ہی نہیں ہے. اور یہ بھئی ان کے اپنے رشتہ دار جو ان کے مخالف ہیں، اور جتنے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں ان کے اپنے رشتہ دار ان کے مخالف ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ہے مسلمان نہ ان کو صحیح نبی ملا ہے، اور نہ ان کو، اور یہ جو ہے ان کا دنیا بھی ہاتھ سے چلا گیا، کیونکہ ان کے جتنے دنیاوی منافع تھے بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا ہے، اور اس کے سامنے میں کچھ نہیں آیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ایسا نقصان ہے کہ مسلمان بننے کی وجہ سے وہ پروپیگنڈا کرتے تھے نا منافقین، اس طرح کی سرگوشیاں کر کے کہ بھئی دیکھیں کفار کی کتنی شان ہے، ابو سفیان مکے میں اس کی حکومت ہے، اتنے بتیں ہیں ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس کوئی ایسے بکواسات کرتے تھے. ہم شراب پیتے ہیں، شراب نہیں پیتے. بھائی یہ کیا کرتے ہیں، جا کے وہ سجدہ کرتے ہیں روزانہ 5 دفعہ، اب کبھی رکوع کبھی سجدہ، ایسے ان لوگوں نے بنا دیا. تو ان کو حزین کرنے کے لیے آپ کا بڑا نقصان ہوا ہے، آپ کا بڑا نقصان ہوا ہے، آپ نے بہت کچھ کھویا ہے مسلمان بن کے، ٹھیک ہے نا. تو آپ تاکہ اس طرح لوگوں کو غمزدہ کیا جائے، لیکن جو مومن تھے وہ غمزدہ نہیں ہوتے، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ سب پروپیگنڈا ہے. اگر کوئی کمزور ہوتا تو شاید اس سے متاثر ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر جتنے بھی چیزیں بتائی جا رہی ہے نا کہ نبی قتل کیے جائیں گے جو آپ نے کہا، تو یہ سب خوف کے بارے میں آتا ہے، اور حزن تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ مومن جو ہے وہ اس کو حزن دیکھیں، مسلمانوں کو بڑا نقصان ہو چکا ہے کہ ایسے گروپ میں شامل ہو گئے ہیں ایسے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اگر یہ کافر رہتے، بڑی شان بڑے عزت میں رہتے تھے، ان کا دنیا محفوظ تھا، ان کا سب کچھ دین محفوظ تھا، اور ان کا عزت محفوظ تھا. اب یہ مسلمان بنے کیا ہو گئے، انہوں نے خود شہادت دی ہے کہ ہمارے آبا سب جہنمی ہیں. جو مسلمان بنتا ہے نا کہتے ہیں میرے والد سب کیا تھے، مشرک تھے، دادا پر جہنمی. اور نقصان جو ہوا ہے، سب لوگ ہمارے خلاف ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی ہمارا احترام نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا. یہ نقصان ہے، نقصان حاصل ہے.
اگر ایک شخص کو آپ بتائیں کہ اس کے سارے دوست اس کے ہاتھ سے نکل گئے اور ساری دنیا اس کی دشمن بن گئی، یہ حزن کا مقام ہے نا. مجھے بڑا نقصان ہوا، مفادات میں لچکا ملا. اب اس کے ساتھ خوف بھی ہو سکتا ہے، خوف بھی، لیکن حزن ثابت ہے یہاں پر. تو یہاں پر جتنا حزن ہے وہ منافقین کو ہو رہا ہے، مومنین کو نہیں ہو رہا ہے نا. اور وہ یہاں پر لیحزن الذین آمنوا، وہ نجوہ اس لیے کرتے تھے، نجوہ اس لیے کرتے تھے تاکہ مومنین کو غمزدہ کر دیں، مومنین کو کا حوصلہ پست کر دیں، غمزدہ بنا دیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ کامیاب ہوتے تھے نہیں ہوتے وہ الگ بات ہے. لیکن ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک یہاں پر حزن جو ہے نا یہاں پر نصرہ کے باب سے ہے، یعنی غمگین کرے، یعنی کوئی چیز کرنے والا ہے. اور ابوبکر والی جو آیت ہے، آیت غار، اس میں لا تحزن ہے، سامعہ کے باب سے ہے، غمگین ہونا. اچھا میرے بھائی، تم سونامی بھائی ٹھیک ہے، تم میرے بھائی تم پہلے میرا جو ہے مناظرہ دیکھ لو خلیل احمد صاحب کے ساتھ، اور دوسرے مناظرے اس موضوع پہ ہو نا. نہیں بھائی، آپ کے پاس مواد کچھ بھی نہیں نا. اب میں آتا ہوں آگے. اب میں ان لمحہ پہ آتا ہوں. آپ میں جو کی بات کر رہا ہوں نا، آپ کو میں نے آپ کے تذکرے میں جوابات دیے. اب ان لمحہ پہ اور سکینہ تہو دونوں پہ نازل ہوئی، اس کو بھی میں ثابت کروں گا. اب یہاں پر ان لمحہ جو ہے وہ تاکید کے ساتھ جملہ ہے، اور جب بھی جملہ تاکید کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہمیشہ حقیقی معنی کیا جائے گا، مجازی معنی نہیں کیا جائے گا. تو مہانا یہاں پر جو تثنیہ ہے وہ یہ دو ہی بندے مراد ہے، ابوبکر اور حضرت عمر، ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو بندے مراد ہیں. تو اگر مراد ہے تو کیوں نہیں فرمایا، کیوں اس نصرت سے محروم رکھا نا؟ اگر اللہ ابوبکر کے بھی ساتھ ہے تو آیت کے آغاز میں کیوں نہیں کہا ان اللہ بل اذا اخرجہ الذین اذ لا تنصروه فقد نصرهم اللہ؟ ٹھیک ہے نا، نصرهم اللہ کیوں نہیں بولا اللہ نے؟ میں نے شروع میں ہی بات کہی تھی نا کہ جو کمزور صحابہ تھے یا منافقین تھے وہ مدد نہیں کرنے والے تھے نبی کے. تو ٹھیک ہے بھائی، عرض یہ ہے تو پھر اللہ نے ابوبکر کی نصرت نہیں کی نا، اللہ کی نصرت نہیں کی ابوبکر نے. اللہ نے نہیں کہا کہ میں ابوبکر کی نصرت کرتا ہوں، ابوبکر نے ایک کی نصرت کی ہے. دو آدمی ساتھ ہیں، ایک کی نصرت کرتا ہے دوسرے کی نہیں کرتا. تو آپ ان اللہ معنا کا پر مطلب یہ ہے کہ اللہ ابوبکر کے ساتھ نہیں ہے. معنا کا مطلب اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، اس ہمارے میں ابوبکر شامل نہیں ہے. اگر جس کے دو دلیل ہیں، میں آپ کو واضح دلیل دیتا ہوں. ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ابوبکر کی نصرت نہیں کی، دوسری یہ ہے کہ سکینہ ابوبکر پہ نازل نہیں ہو. ہاں، سکینہ کا میں جواب دوں گا، اسی آیت میں اور نصرت کی جو اسی آیت میں دوں گا. اور جو میں نے آپ کو نصرہ کا بتا دیا نا، وہ یہ ہے کہ جو انکار کر رہے ہیں نا اس کی مثبت جواب دیا جا رہا ہے نا. اچھا میرے سوال کا جواب دینا یار، میرے سوال کا جواب دینا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہے. ہم جو ہے نا، ہماری علم محدود ہے، زبان محدود ہے، الفاظ محدود ہے. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ابوبکر کا ایمان بیان کرتا نا، اس کو اس آیت میں ایمان کے ساتھ ذکر کر سکتا کہ مومن ہے، اس کے ساتھ والا مومن تھا، اس کے ساتھ والا ولی تھا میرا، اس کے ساتھ والا ناصر تھا. اذ یقول لناصرہ اذ یقول لولیہ، مثلا اس طرح الفاظ کہتے ہیں. مومن کے لفظ استعمال کرتا ہے جو مدح کے الفاظ ہوتے ہیں، ذکر ہی نہیں کیا بھائی. نصرت سے اس کو محروم رکھا، سکینہ سے اس کو محروم رکھا، اس کو حزین کہہ دیا. یہاں پہ حزن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائیں کہ اگر آپ کہتے ہیں ابوبکر مسلمان مومن ہے، اس کی مدح کیوں نہیں کی نص الفاظ کے ساتھ؟ یہ تو آپ سمجھ نہیں رہے ہیں نا، یہاں پر ساری آیات مدح سے بری پڑی ہے. آپ کے پاس ہے کہ لفظ ہے نا، لفظ صاحب. نہیں وہ کہتے ہیں میں بعد میں ثابت کر دوں گا کہ یہ مسلمان ہے. او بھائی، صاحب کا مطلب ہے، صاحب کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹا لفظ. صاحب کا مطلب ہے ساتھ والا تو کافر بھی ہو سکتا ہے. میرے ساتھ والے سب کافر ہیں. میں امریکہ میں رہتا ہوں نا، میرے ساتھ والے یا تو کافر ہے، یا تو کرسچن ہے، یا تو یہودی ہے. وہی مسلمان ہے کوئی ہے ہی نہیں آس پاس. ٹھیک ہے نا. ساتھ والا اللہ تعالیٰ نہیں استعمال کر سکتا تھا. وَمِنَ النَّاسِ، اسی وقت اسی رات کو جو آیا نازل ہوئی نا امیر المومنین اسلام کی شان میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ علی علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بیچی اللہ کی رضا کی خاطر. زندگی کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رضا خریدی ہے اور اپنی زندگی اللہ کو بھیج دیا. اللہ کے ساتھ ایسے تجارت. یہ ہے، یہ مدح کے الفاظ ہیں. یہ سری ہے کہ جس شخص کے شان میں آیت نازل ہوئی ہے، یہ بڑا ہی مومن ہے. اور مومن اتنا مومن، اتنا فدائی مومن، اتنا مخلص کہ ایسا کوئی ہے نہیں کہ اس نے اپنی پوری زندگی بیچ دی. اللہ نے بھی زندگی خرید دی، اس کے مقابلے میں رضوان دے دیا ان کو.
ایک خرید و فروخت بنا. یہ تو مدح کے الفاظ سمجھ آتے ہیں. ابو بکر کے لیے مدح کے الفاظ کیوں نہیں ہیں یہاں پہ؟ کیوں نہیں کہا کہ یہ مومن ہے، یہ ناصر ہے؟ ہاں اب آگے آتے مہانہ کے بارے میں نے بتا دیا. اب ماہیت جس کو نصیب ہوتی ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، جس کو نصرت تائید نصیب ہوتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام ماہیہ بول رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہیہ نہیں بول سکتے تھے، مہانہ کیوں بولا؟ اس کو کیوں ساتھ شامل کر دیا؟ یہ اس سے بڑے ہیں، موسیٰ سے یہ بڑے ہیں، قرآن نے نازل کیا. یہ موسیٰ سے بڑے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں. اور پھر یہ ان کا مراد ہے میرے بھائی علی علیہ السلام کے ساتھ، ان کی جان خطرے میں، اللہ ہمیں پروٹیکشن دے گا. تو یہاں پر ہما دو کی بات ہے، اور جو موجود ہے دو کی بات ہے، دو کی بات ہے، دو کی بات ہے، علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہما جو ہے وہ کون سا ہما؟ بھی کہنے والا ہے اور ایک سننے والا ہے. ہاں یہاں پر از ہما فی الحار، وہی ہما. میں ساتھ والے سے کہتا ہوں نا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ساتھ والا اگر کافر ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی میں اور میرے ساتھی جو مسلمان ہیں ہمارے ساتھ ہے. کوئی ضروری نہیں کہ وہ سامنے والا مخاطب شامل ہے، مخاطب شامل ہے. ہاں تو بالخصوص یہ کہ اللہ نے سامنے والے کی نصرت نہیں کی. بھائی نصرت نہیں کی، اگر اللہ اس کے ساتھ ہے نصرت کر دیتا نا، اور پھر اگر ساتھ ہے تو اس پہ سکینہ بھی نازل ہوتا نا. سنامی صاحب تو یہ جواب دیتے نا کہ نحن مع اللہ. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ یار سنامی بھائی مجھے اس بات کا جواب دے دو، مجھے اس بات کا جواب دے دو. اگر اب ہمارے ساتھ ہے، اگر ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسے ہے نا، یعنی بالکل ایک ٹیم ہے، ٹھیک ہے نا، سپورٹر ہے، ایک لیڈر ہے، دوسرا اس کا جان فدا صحابی جیسے آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، تو ابو بکر نے کس منہ سے اس رات کو اونٹ کے پیسے لیے؟ جب رسول دے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں؟ جی بھائی اپنا آدمی ہے، اپنا آدمی ہے، تو کیوں اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ہدیے کا رد کیا؟ کسی کے ہدیے کو رد کیا؟ کسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے وَمَا كُنْتُم مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، وَمَا كُنْتُم مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، میں کبھی گمراہ کرنے والوں کو اپنا یار نہیں بناتا، اپنا بازو نہیں بناتا. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گناہکار کی منت نہیں لیتے، اور فاسق فاجر کی منت، مسلم مومن کا منت ہی نہیں ہے، وہ بھائی نصرت کر رہا ہے. اگر یہ ناصر ہوتا، بھائی آپ مجھے تاریخ میں دکھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی مسلمان نے مدد کرنے کی کوشش کی ہو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انکار کیا ہو، پیسے دیا ہو، سوائے یہاں پر. اور بھائی اگر یہ ناصر، تم کہتے ہیں نا یہ تو عائشہ کا قول ہے، عائشہ تو وہاں پہ تھی بھی نہیں، یہ تو عائشہ کا قول ہے نا کہ پیغمبر نے کہا کہ پیسے لے لو اونٹ کے. عائشہ تو وہاں پہ تھی بھی نہیں نا. تو جو ثابت ہے کہ ابو بکر نے پیسے لے لیے ہیں، پیسے لے لیے نا اونٹ کے. اب آپ کہتے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اونٹ کے پیسے لے لو، میں اونٹ آپ کا بغیر پیسے کے میں نہیں لوں گا. ہم پہلی بات عائشہ کی بات کو نہیں مانتے کیونکہ عائشہ وہاں پہ تھی بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. جو ثابت ہے کہ ابو بکر نے فروخت کیا ہے اونٹ کو اس رات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا. اگر یہ ایک ہی ٹیم ہے بھائی، خطرے کی رات ہے، یہاں سے مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کی بات ہے، تو اگر یہ واقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بولا اس سے کہ اونٹ کے پیسے اٹھاؤ، میں بغیر پیسے کے تمہارا مال نہیں لوں گا؟ کیوں بولا؟ پہلی دفعہ بھی. اور ابو بکر نے کس منہ سے پیسے اٹھائے؟ وہ کہہ دیتے کہ میری جان مال تم پہ فدا ہو، میں نہیں لوں گا، یہ ہدیہ ہے میرا. کبھی پیغمبر نے ہدیہ رد کیا مومن کا؟ یہ تو سنت ہے ہدیہ مومن قبول کرنا. بتاؤ اس سوال کا جواب دینا. ایک بات یہ، آپ کے بات کے مطابق پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی نہ لیتے نا. اگر آپ کی بات ہے کہ وہ مشرک کی مدد نہیں لیتے تو پہلے بھی نہ لیتے نا، کیوں لیا پہلے؟ کب لیا ہے پیغمبر نے؟ کب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے ان کی مدد کیا بھائی؟ ابو بکر نے کب مدد کیا؟ کب مدد کیا بھائی؟ پہلے بھی نہ لیتے. کب مدد کیا بھائی؟ کب مدد کیا؟ اب یہی پیسے لوٹا رہے تھے. ہاں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو پیسے لوٹا رہے تھے نا. اور بھائی اونٹ کے پیسے اس نے اونٹ بھیجا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب ہجرت، اور ہجرت کی رات کو اس نے وہ فروخت کرنے آیا تھا اپنے اونٹ بیچنے لے، اور اس نے اونٹ بھیجے، پیسے اٹھا کے لے گئے ابو بکر نے. بڑا مہنگا بھی بھیجا اس نے. ہاں اب اس کا جواب دوسرا یہ ہے. ایک بات تو یہ کہ جو رسول دے دے اس کو لے لو. دوسری بات یہ ہے کہ او بھائی سوال یہ ہے کہ اگر یہ مومن تھا، اگر یہ مومن تھا تو اس نے ہدیہ کیوں نہیں کیا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدیہ کو کبھی رد ہی نہیں کرتے، یہ تو سنت ہے، ہدیہ کو رد قبول کرو.
اور اگر یہ اتنا ناصر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اگر پیغمبر نے پیسے دے کے ثابت کر دیا کہ یہ میرا آدمی نہیں ہے، یہ کاروبار کے لیے آیا، ٹھیک ہے نا، پیسے دے کے ثابت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ ان کا ایک ہی آدمی ہے، ایک ہی ٹیم ہے، بڑا خطرہ کا مقام ہے، یہ بھائی یہ کہنے کی ضرورت ہے ابو بکر کا مال تو میرا مال ہے، تو اس کو پیسے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ان دو سوالوں کے جواب دینا بھائی۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ وہ مددگار نہیں تھے اس لیے پیسے لٹائے، تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ مددگار نہیں تھے تو اس کو ساتھ کیوں لے گئے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، لوگوں نے، ہاں ابو بکر کو کوئی ضرورت نہیں تھی نکلنے کی، ساتھ لگ گیا تھا اونٹ بیچنے کے لیے، یہ لگ گیا تھا، اس نے اونٹ بیچنے تھے۔ اگر آپ کہتے ہیں اس کو نصرت کے لیے لے کے آئے، بھائی کیا نصرت کیا ہے؟ اور بھائی کیا نصرت کیا اس نے شب ہجرت؟ آپ مجھے بتاؤ، جو ساتھ گئے ہیں کہ نصرت کیا بھائی اس نے نصرت کیا؟ کون سی نصرت کیا؟ جب اصل نصرت تو وہ ہے نا کہ بستر پہ جو لیٹا نا، بستر پہ جو لیٹا ہے، انہی کی وجہ سے جان بچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ بچا، نماز بچا، قرآن بچا، وحی بچا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہ سوتے تو آج بھی کعبہ بت خانہ ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو شہید ہوتے، اس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچا کر انہوں نے 1,24,000 انبیاء کی نبوت بچائی ہے، قرآن بچایا، دین بچایا، ہمارا اور آپ کا ایمان انہوں نے ان کا منت ہے ہم پر، سب پر، ٹھیک ہے نا۔ ابو بکر کا مجھے بتائیں، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کیسے بچائی ہے شب ہجرت؟ وہی جو رو رہا تھا غار میں، لا تحزن، کو پکڑوانے لگا تھا، پکڑوانے لگا تھا، پکڑوانے او بھائی، اس کی نصرت مجھے بتایا نا کہ نصرت کر رہا تھا وہ، جو ساتھ گئے یہ سب سے بڑا نصرت ہے، جو ساتھ ساتھ گئے، اور ساتھ آدمی، اور بھائی ساتھ والا آدمی بہت دفعہ بوجھ بھی ہوتا ہے، سفر میں مصیبت بھی ہوتی ہے۔ آپ سفر پہ گئے کہیں بھی؟ اور بھائی کبھی سفر پہ گئے نا، وہ ساتھ سفر میں ساتھ آنا یہ ہمیں بذات خود نصرت نہیں ہے، ہاں بالکل۔ اور اسی ساتھ والے کا نمونہ اللہ نے، آپ نے خود کہہ دیا سورہ توبہ میں، کس چیز کا نمونہ اللہ نے دیا؟ اسی بات کی اگزامپل ہے، نمونہ ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کرتے نا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جب بیان کر رہا ہے کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کرتے، کس کا مثال دے رہا ہے؟ ابو بکر کا شب غار میں دے رہا ہے، جو ساتھ آیا نا وہ بھی ایسا ہی ہے، نصرت نہیں کر رہا۔ پھر یہاں پر ان اللہ معنا ہے، پھر اس طرح بول دینا چاہیے تھا نحن مع اللہ، ہم اللہ کے ساتھ ہیں، یعنی میں تو ہوں، اللہ معنا، اللہ کی، آپ نہیں ہے، اللہ کی نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ابو بکر کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ابو بکر کے ساتھ نہیں، ابو بکر کے ساتھ اگر بھئی پیغمبر، ہم نہیں کہتے ہیں اللہ کی نصرت پیغمبر اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ نہیں، بالکل ہے، 100% ہے، پیغمبر کی بات بالکل صحیح ہے۔ یہ جو معنا ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمارا کون ہے؟ ہم، یہ کون ہے ہم؟ اس میں ابو بکر شامل نہیں ہے، اس کے دو دلیل میں نے دے دیا آیت سے، ایک شروع میں اذ اخرجہ الذین کفروا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، ابو بکر کی نصرت نہیں ہوئی، دوسری ایک ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ سکینے کا میں جواب دیتا ہوں، ہاں سکینے کا میں جواب دیتا ہوں، پہلے یہ جواب سن لیں کہ ایک بات یہ کہ نحن مع اللہ بول دینا چاہیے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ تو اللہ کے ساتھ ہے لیکن دوسرا شخص نہیں ہے، پھر آپ کا منع ہوگا نا، پھر آپ کیوں بول دیتے ہیں بھائی؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا ناصر ہے، اللہ میرا ناصر، اللہ مجھے پروٹیکٹ کرنے والا ہے، آپ خوش ہو رہے ہو دل میں کہ کفار ابھی پکڑ کے آپ کے بھائی کو قتل کریں گے، اس بات پہ آپ کو حزن ہونا چاہیے آپ کو، لیکن آپ اس بات پہ کہ میرا بھائی قتل ہو جاتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مذاق اڑا رہا ہے کہ تو خوش ہے کہ اگر نبی بچ گئے تو علی علیہ السلام قتل ہو جائیں گے، لا تحزن، اے غم نہ کرنا، یعنی تجھے غم ہونا چاہیے کہ میرا بھائی مقتول ہے، شہید ہے آج کی رات کو، ان اللہ معنا، اللہ مجھے اور میرے بھائی کو بچانے والا۔ جس کے سامنے بول رہے تھے وہی مراد تھا، جس کو تحزن کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ٹینشن میں نہیں ہونا، اب آگے بڑھتے، ابھی میرے ساتھ میرے سامنے ایک آدمی بیٹھا نا، میں کہتا ہوں اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی میری نیت یہ ہے کہ اللہ میں اور میرے گھر والوں کے ساتھ ہے، وہ سامنے والا میرا مراد ہی نہیں ہے، کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر سامنے والا کوئی آدمی ہو، انسان کہہ دے اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ شخص شامل ہے اس میں، یہ ضروری نہیں ہے، آپ اپنے سے بنا رہے ہو، بالخصوص یہ دیکھو بھائی، اگر دیکھو میں نے بار بار کہہ دیا، اگر یہ ہوتا مراد نا نصرہ نہیں ہوتا، نصرہما ہوتا، سکینہ نازل ہوتا ابو بکر پر، سکینے کا میں جواب دیتا ہوں، سکینتہ علیہ، یہاں پر
ہوا کہ جو ضمیر ہے واحد کی مطلب جو لوٹ رہی ہے، تو عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ ایک ضمیر واحد تثنیہ کی طرف لوٹتا ہے، اور اس کی کئی آیات ہے قرآن مجید میں، اور عربی کے اشعار میں بھی یہی ہے۔ ایک آیت پہلے سنی سورۃ البقرہ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَإِنَّهَا، یہاں پر پیچھے دو تثنیہ آ گئے، اور إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، ایک سورۃ البقرہ آیت نمبر 45، سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 11، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، تو إِلَيْهَا ہا کی جو ضمیر ہے وہ دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے، تجارت کی طرف بھی اور لہو کی طرف بھی۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34، الذهب والفضة ولا ينفقونها، تو یہاں پر ذهب بھی آ گیا اور فضہ سونا چاندی، اور اس کو خرچ کرنے کی طرف ایک ضمیر لوٹی، تو یعنی واحد کی ضمیر تثنیہ کی طرف لوٹتی ہے۔ آپ معطوف علیہ کی بات کر رہے ہو، ضمیر دیکھو میرے بھائی، ضمیر صرف معطوف علیہ پہ لوٹتی ہے، یا پتہ نہیں آپ کو پتہ بھی ان باتوں کا یا نہیں، اور معطوف اس کے حکم میں شامل ہوتا ہے۔ یہ ان دونوں میں بڑا یہاں پہ آپ نے فرق کا، جو آیات آپ نے پڑھی ہے نا اس میں معطوف ہے، معطوف علیہ، ضمیر صرف معطوف پہ پلٹتی ہے، لیکن معطوف علیہ، معاف کیجیے، ضمیر صرف معطوف علیہ پہ پلٹتی ہے، معطوف اس کے حکم میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی طرف پلٹ رہی ہے، آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ یہاں پر معطوف علیہ ہے، ضمیر ہمیشہ معطوف علیہ کی طرف پلٹ رہی ہے، اور معطوف علیہ کے حکم میں شامل ہوتا ہے۔ بھائی یہ آپ ضمیر دونوں کی طرف نہیں پلٹ رہی ہے۔ چند آیات میں معطوف کی طرف بھی لوٹا ہے، چند آیات میں، اور چند آیات میں معطوف علیہ کی طرف بھی لوٹا ہے۔ آپ پڑھ کے سنائیں نا، پڑھ کے سنائیں آپ نے جو بھلی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ معطوف علیہ کی طرف پلٹ رہی، کیونکہ صبر جو ہے مصدر ہے، مصدر میں ہمیشہ آپ ضمیر مؤنث بھی پلٹا سکتے ہیں، مذکر بھی پلٹا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مذکر اور مؤنث پلٹا سکتے ہیں، صبر مصدر ہے، یہاں پر صبر پہ پلٹا ہے، لیکن صلاۃ جو ہے کیونکہ معطوف ہے اس کے حکم میں شامل ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا تجارت اللہ انفضوا الیہا، ہاں انفضوا الیہا، یہاں پر معطوف علیہ کی طرف پلٹی ہے، اور معطوف اس کے حکم میں شامل ہے، معطوف اس کے حکم میں شامل ہے۔ اب سورۃ التوبہ کی آیت ہے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، صحیح طرح تو پڑھو نا یار، حق کو یہاں میرے ساتھ میں صبر کو کھول لیتا ہوں، سورۃ باہر اعراب کے سورۃ التوبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 62، احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه، جی ہاں بالکل، یہ ضمیر یہاں پہ اللہ پہ پلٹ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حکم میں شامل ہے۔ وہ تثنیہ ہے نا، دونوں تثنیہ نہیں، دونوں کی طرف نہیں پلٹ رہا ہے، صرف معطوف علیہ پہ پلٹ رہا ہے، معطوف اس کے حکم میں شامل ہے۔ اور آئے غار میں کوئی معطوف علیہ آئے نہیں، آئے غار میں کوئی معطوف علیہ آئے نہیں، اس میں ابوبکر اور حضرت محمد مراد ہیں، دو آدمی غار میں، ایک پہ سکینہ نازل ہوتا ہے، دوسرے پہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ پاس گئے سونامی بھائی، ہاں آپ جو مکر لے کے آئے تھے نا کہ یہاں پہ ضمیر جو ہے دو کی طرف پلٹ رہا ہے، ضمیر واحد، ضمیر مفرد دو کی طرف پلٹ رہا ہے، یہ بڑی چال تھی آپ کی، لیکن وہ چال بھی باطل ہو گئی بھائی۔ اب انہوں نے جواب یہ نہیں دیا کہ ابو بکر نے، کہتا ہے بھائی میں نے سے بار بار سوال کیا کہ ابو بکر نے کیا نصرت کیا شب ہجرت؟ نصرت کو کہتا ہے 7 آئے تھے بس، 7 آئے تھے بس، بھائی 7 آئے تھے، وہ تو اونٹ بھی بھیجا نا، اس نے اونٹ بھی بھیجا نا، وہ مقصد بھی پتہ چلا نا کہ اس نے پیسے کمانے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس نے، بھائی ہم نے پوچھا ان سے کہ اللہ نے ابو بکر کی نصرت کیوں نہیں کی ہے، ٹھیک، اگر یہ مومن تھا تو اللہ اس کی نصرت بھی کر رہے، کہ کوئی جواب نہیں آیا بھائی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ثانی اثنین بولا، 2 میں سے نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر بھائی الفاظ بہت ہیں، مومن، ولی، صالح، مثلا الفاظ بہت، صدیق، ناصر، بہت سارے الفاظ ہیں، متقی، باتقوی، بہت سارے الفاظ ہیں بھائی، جنتی، بہت سارے الفاظ ہیں، کوئی لفظ ہے ہی نہیں مدح کی ابو بکر کی، ٹھیک ہے نا؟ ایک لفظ لے کے آئے صاحب، وہ 7 والا، ٹھیک ہے نا؟ تو ثابت یہ ہوا کہ ابو بکر اللہ کی نصرت سے بھی محروم،
سکینے سے بھی محروم. وجہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک نہ سکینہ اس پہ ایک نازل جواب ہوا، میں نہ یہ- اگر یہ مسلمان ہے. او بھائی شب ہجرت ہے، ایک غار ہے، اللہ کے خزانے میں کمی تو نہیں ہے نا. ایک کا نصرت کر دوسرے کا بھی کر سکتا ہے. ایک کی نصرت کرتا ہے دوسرے کا نہیں کرتا. اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ ایک پہ سکینہ نازل کرتا ہے دوسرے پہ نہیں کرتا. اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ سنا بھی بھائی. میں نے سکینہ کا ایک جواب دے دیا کہ واحد کی ضمیر تثنیہ کی طرف لوٹ رہی ہے اور لوٹتی ہے، کئی آیات ہیں. دوسری جواب جتنے دوسرا آیات جواب آپ نے سن لو. بتایا نا، جتنے آیات میں نے اس کا رد بتا دیا آپ کو. آپ کے پاس رد ہی نہیں، میرے رد کا رد ہے آپ نے دیا. وہاں پر معطوف، اگر معطوف علیہ بھی ہے لیکن تثنیہ اس سمجھا جاتا ہے نا. تثنیہ صرف معطوف اور علیہ قرآن پہ میں اس طرح جاتا بھی ہے، کہ معطوف پہ دونوں پہ نہیں جاتا. صرف معطوف پہ جاتا ہے، معطوف علیہ پہ جاتا ہے. معطوف اس کے حکم میں شامل ہے، یعنی وہی معنی معطوف کے لیے بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن ضمیر صرف معطوف علیہ کی طرف جاتا ہے. تو قرآن مجید میں اس طرح بھی ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ ہے اور تثنیہ کا ضمیر آیا ہے. تو پھر آپ کا تو قاعدہ پھر صحیح نہیں ہوا. تو کوئی بتاؤ نا، وہ بتاؤ، میں بتاؤں. نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس طرح ہو، لیکن یہ اس طرح بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ایک لفظ کو ایک ہی معنی کو بہت مختلف الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، مثال بتائیں، میں اس کو بتاؤں گا آپ کو. میں اس کا ترکیب کر دوں گا. بتائیں. ٹھیک. ایک دوسرا جواب، انا جعلنا ابن مریم امہ، بالکل یہاں پر جعل کی وجہ سے وہ مفعول بھی ہے یا اسم اس کی کیا ہے، خبر ہے. تو یہاں پر جعلنا، اب یہاں پر آیتن آ گیا، آیتہما کیوں نہیں آیا؟ اب اس کا جواب آیتن ہم نے ان کو ایک نشانی بنا. مریم جو ہے نشانی نہیں ہے، صرف ابن مریم نشانی ہے، اللہ کی نشانی. اللہ کی بلی مریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی جانب سے وہ کوئی نشانی نہیں ہے. وہ صرف وہ ہے نشانی، صرف ابن مریم ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر یا کہتے ہیں ان دونوں کی کہانی یہاں پہ ایک چیز مقدر ہے. ان دونوں کی کہانی اللہ کی جانب سے ایک آیت ہے. ان دونوں کی جو داستان ہے، ابن مریم سے پیدا ہوتی ہے بغیر والد کے. ٹھیک ہے نا. اور پھر کس طرح انداز میں کہ مریم جو ساری کہانی، ان دونوں کی کہانی جو ہے اللہ کی جانب سے ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دونوں مستقل ایک دوسرے سے مستقل آیتیں نہیں ہیں. یہ ایک دونوں اللہ کی نشانی ہے. آیت یعنی قرآن کی آیت نہیں بھائی. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے. آیت سے مراد یعنی اعجاز، یعنی کرامت، اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی نشانی، اللہ کی عظمت کی نشانی. تو اللہ کی عظمت کی نشانی، یہ دونوں مل کر اللہ کی عظمت کی ایک نشانی ہے. یہ غلط نہیں ہے. آیتہما آنا چاہیے نا. یہ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا. کیوں ہما آنا واحد چاہیے؟ لوٹ رہا ہے دو بندوں کی. آپ بتاؤ نا. یہاں پہ کوئی ضمیر ہے نہیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا. اس کے بعد ہے نا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. ٹھیک ہے نا. ہما ہے اس میں، وہاں پہ لفظ اگر کہہ دیتے ہیں نا وَآوَيْنَاهُ، پھر آپ کی بات بنتی. وَآوَيْنَاهُمَا بولا اسی آیت میں. ایک جواب یہ سن. اچھا بھائی صاحب، اب آپ بھائی صاحب آپ تیاری کرو نا پلیز. تیاری کر کے آ جاؤ. مزید ایک تیاری میں نے جو کی اب تو ایک گھنٹہ آپ نے 1 گھنٹہ ٹائم لے لیا میرا. 1 گھنٹہ ٹائم لے لیا. دوسروں کو باری دے دو بھائی، کافی ہے نا. ایک جواب آخری دفعہ آخری آپ کا دفاع ہے. آخری دفعہ جی. ٹھیک. سکینتہ کی جو ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے وہ غار کی طرف لوٹ رہی ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ سکینہ غار کی طرف لوٹ رہی ہے. انزل اللہ سکینتہ، اللہ تعالی غار کا سکینہ، غار کا سکینہ. ہاں ابھی سکینتہ غار کا سکینہ. ہاں بات تو سنو نا. ابھی ذکر کرتے ہیں وہ غار کا سکینہ مفہوم کیا ہے؟ غار کا سکینہ، وہ غار کا سکینہ ہے کیا چیز؟ ہمیں بتائیں نا. سکینہ تو یا اللہ کا سکینہ یا غار کا سکینہ ہے بھائی. اللہ نے سکینہ نازل کیا غار پر. وَأَيَّدَهُ اور غار کی تصدیق کیا بھائی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سکینے سے محروم کرو اور ملائکہ کی مدد سے محروم کرو تاکہ ابو بکر کی بات بن جائے. اور غار کی بھی تائید کی نا. ملائکہ بھی غار کی تائید کے لیے آئے تھے. وہی بھی غار پہ آئی تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں آتی تھی بھائی. او بھائی آیت یہ ہے نا، آیت تو یہ ہے بھائی. او بھائی اللہ کا خوف کرو. او بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرو. او روز قیامت کیا منہ دکھاؤ گے تم یہ باتیں کرتے ہو؟
اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اپنے سکینے کو اس پر نازل کیا، اس پر. آپ کہتے ہیں اس سے مراد غار ہے. وَأَيَّدَهُ، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ غار ہی کو تائید کی. بھئی ملائکہ بھی غار کی جو سپورٹ کرتے تھے. اس کا کوئی قائل ہے؟ ابھی بات بھائی سونامی پٹھان بھائی، اس کا کوئی قائل ہے تاریخ میں؟ بتاؤ. مجھے بات کرنے دیں. میں نے بتا دیا کہ ذکر کیا جاتا ہے مقام اور مراد ہوتے ہیں مقیم. تو یہاں پر دو بندے ہیں. ذکر کیا غار کا اور مراد دونوں بندے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ اس قبر پر رحمت نازل فرما، قبر والا مراد نہیں ہوتا ہے، اس میں رہنے والا ہوتا ہے. اب جواب سن لو. اگر ابو بکر پہ سکینہ نازل ہوتا نا تو اللہ کہتا وَأَنزَلَ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِمَا وَأَيَّدَهُمَا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا. سکینتہ علیہ، سکینہ شخص ہے، وَأَيَّدَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کی. یعنی وہی شخص جس کی تائید ہوئی ہے. غار کی تائید ہوئی ہے ملائکہ سے؟ نہیں، غار کی تائید نہیں ہوئی. بھائی غار کی کیا تائید ہونی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہوئی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہوئی ہے ملائکہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی سکینہ نازل ہوا. یہ بہت واضح ہے. اسی کی جس کی تائید میں ملائکہ آئے ہیں اسی پہ سکینہ نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ ملاحظہ فرمائیے، ابھی اگر کوئی دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ساتھ ہوتے ہیں، مومنین پہ سکینہ نازل ہوتا ہے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. قرآن میں جہاں پر بھی سکینہ نازل ہوا ہے، اگر ساتھ والا مومن ہے تو مومن پہ بھی نازل ہوا ہے. کیونکہ سکینہ کوئی وحی تو نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے نا، اللہ کی جانب سے خاص نعمت ہے. وحی اگر ہوتا تو وحی صرف نبی پہ نازل ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سکینہ تو اللہ کی رحمت ہے، وہ مومن پہ بھی نازل ہوتی ہے. یہاں پہ دیکھو مومنین ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تو مومنین پہ بھی ساتھ نازل ہوئی. یہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ توبہ آیہ نمبر 26. اچھا ملاحظہ فرمائیے، سورہ فتح آیہ نمبر 26 میں، وہ بھی 26 وہاں ماشاءاللہ فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے اپنے سکینے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین پر نازل کیا. اچھا فرمایا سورہ فتح میں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. آیہ نمبر 4 سورہ فتح. اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پہ سکینہ نازل کیا. ٹھیک ہے نا. تو ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا. بھائی فیل ہو گئے نا بھائی آپ. سنامی صاحب تعصب کو چھوڑ دو. میں نے جواب دیا نا. ایک جواب اوکے ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے آپ نے جواب دے دیا، جواب سمجھ گیا ہے سب لوگ نا. آخری جواب یہ دیا تھا میں نے کہ ذکر کرتے ہیں مقام اور مراد ہوتا ہے مقیم. جس طرح یا اللہ اس گھر پر رحمت نازل فرما، تو اس میں رہنے والے مراد ہے. یہاں پر غار میں جو رہنے والے ہیں وہ دو بندے ہیں، اس پر سکینہ نازل ہوئی ہے. پھر ملائکہ نے بھی غار کی مدد کی نا، ملائکہ نے بھی غار کی مدد کی ہے. پھر اس کا مطلب وَأَيَّدَهُ بھی یہ کوئی کہتا ہے بھائی آج تک آپ لوگوں نے کسی مسلمان کسی نے بولا ہے بھائی اس بیٹھ کے گھر میں بھائی اس نے بیٹا ہے سوچا کہ میں لہری کا جواب کیسے دوں، ابو بکر کی فضیلت بنا دوں. ٹھیک، کیونکہ اللہ نے کہا میں نے اس پر، اللہ نے کیا کہا، میں نے اس مفرد پر، اس ایک واحد پر میں نے سکینہ نازل کیا، دو پہ نہیں کیا. تو یہ جو ہے نا یہ شخص آیا قرآن میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مٹھا رہا ہے، اس میں کی جگہ غار ڈال رہا ہے تاکہ ابو بکر بھی اس میں آ جائے. اور ملائکہ بھی غار بھی نبی بن گئے ہیں، لشکر آتے تھے. تو یہاں پہ دوسرے آیات میں بھی وہ مکان کا کی ذکر نہیں کیا نا. ابھی میں نے جو آیات پڑھی ہیں حنین میں کہہ دیتے کہ میں نے حنین میں سکینہ نازل کیا ہے، وہاں پر کوئی مکان تھا نہیں نا. اور دوسرے آیات سورہ فتح میں ہی کہہ دیتا بھائی. ٹھیک ہے نا بھائی، ٹھیک ہے نا بھائی. سنامی بھائی تعصب کو چھوڑ دو بھائی، وہاں پر تعصب کو چھوڑ دے. اور کسی یہ جو غار پہ نازل ہوئی ہے نا، یہ غار پہ نازل اس ابھی کوئی ہوا ہے کہ ملائکہ نے غار کی تائید کی ہے؟ میں نے بات سمجھے نہیں. غار کی طرف لوٹ رہے ہیں، لیکن مراد کون ہے؟ جو مقیم ہے، جو وہاں پر رہنے والے ہیں. یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. اللہ تعالیٰ اگر کہہ دیتا نا، اگر اگر مراد وہ ہوتا کہ غار والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ غار والوں کو وہ شروع میں بھی کہہ دیتا نا نصرہم اللہ، شروع میں بھی تو محروم رکھا نا. غار والا جو آدمی تھا نا، غار والا آدمی وہ تو شروع سے نصرت سے محروم تھا. یہ اگر سکینے سے محروم رہ گئے تو کیا عجب، شروع میں بھی کہہ دیا ان نصرہ اللہ. بس بھائی آپ کا آخری میں نے چانس دے دی نا. اب 1.5 گھنٹے ہو گئے، 1.5 گھنٹے دوسروں کو باری دے دو پلیز. ختم. آخری بات آپ کی ہو گئی.
آخری بات ہاں آپ ٹھیک کی ہے، ہوگی نا؟ صرف ایک بات، نہیں آخری بات آپ کی، آپ نے میں نے پہلے بھی کہا تھا صرف ایک بات، پہلے دوسروں کی ہر آخری بات کے بعد آپ کا میں اگلا بات نہیں ہوتا کروں، ہے۔ اوکے بولو۔ میں خالی کمنٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، کمنٹ۔ جی جی آپ نے جتنے بھی جوابات دیے نا، میں نے سب اسلوب پیش کر دیے، اور قرآن مجید میں سب اسلوب جمع کیے گئے ہیں، کیونکہ عرب جو تھے وہ شاعری میں کیا تھے، مطلب پروان پہ تھے، تو اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اس لیے سب اسلوب اس میں آئے ہیں، اور میں نے جتنے بھی جوابات دیے اسی اسلوب کے اسلوب اندر میں دیے، ٹھیک اسی ہے؟ اسلوب میں نے آپ سے بار بار پوچھا کہ کوئی مدح کے الفاظ دکھاؤ نا، ایمان کا ایمان ثابت کرے، صاحب کا لفظ ایمان وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر۔